محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بیان کی تھی، وہ کون سی نشانیاں ہیں اور ان کا ظہور کہاں تک ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے قیامت کی چند نشانیاں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک آدمی کے پاس 10 عورتیں ہوں گی، یعنی اتنی عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری نشانی یہ بیان کی کہ لوگ موسیقی کی شکل میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ جس طرح گانے وغیرہ گائے جاتے ہیں، اس طرح لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ ابھی آپ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو ایسے طریقے سے پڑھتے ہیں کہ گویا کہ وہ کوئی گانا وغیرہ گا رہے ہیں۔ اسی طرح تیسری نشانی اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی کہ مال کی محبت کی وجہ سے بیوی بھی شوہر کے ساتھ کاروبار میں حصہ لے گی، یعنی ان کا مقصد اور کوئی نہیں ہوگا، فقط دنیا حاصل کرنا ہوگی۔ شوہر کاروبار کرتا ہے، شوہر جو ہے ملازمت کرتا ہے، تو بیوی کہے گی کہ میں بھی ملازمت کروں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو موٹا اور مضبوط بنانا چاہتا ہے، یعنی ہر ایک چاہے گا کہ موٹا ہو جاؤں، مضبوط ہو جاؤں۔ اور اسی طرح پانچویں نشانی یہ بیان فرمائی کہ نماز اور زندگی میں لوگوں کا سکون ختم ہو جائے گا، نماز بھی ختم ہو جائے گی اور سکون بھی ختم ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو مومن ہیں ان کی دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب بندہ نماز چھوڑ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا سکون بھی ختم کر دیں گے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا کاروبار عام ہو جائے گا، یعنی ہر جگہ پہ سود ہی سود ہوگا۔ اب ہم ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ کتنا سود جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پیدا ہوں گے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پیدا ہوں گے 7ویں نمبر پہ، کہ منافق پیدا ہوں گے اور لوگ عبادت کریں گے منافقت اور شہرت کے لیے، یعنی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے لوگ جو ہے عبادت کریں گے۔ 8ویں نمبر پہ فرمایا کہ فتنے بڑھ جائیں گے، دینی علم میں کمی آئے گی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9ویں نمبر پر یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کو تنخواہ کا ذریعہ بنا دیں گے، یعنی قرآن مجید یہ پیسے کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید لوگ پڑھائیں گے۔ اسی طرح 10ویں نمبر پہ فرمایا کہ جھوٹ عام ہو جائے گا اور لوگ جھوٹ کی گواہی دیں گے۔ اسی طرح 11ویں نمبر پہ لوگ صحیح احادیث کا انکار کریں گے اور غلط احادیث بیان کریں گے، یعنی موضوع اور من گھڑت اپنی طرف سے روایات بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے اس کو بیان کریں گے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اسی طرح 12ویں نمبر پہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مسلمان امیر ہو جائیں گے لیکن مذہبی پیشوا نہیں ہو جائیں گے، یعنی مسلمانوں کے پاس دھن دولت تو زیادہ آ جائے گی لیکن جو امیر ان کے ہوں گے وہ ایک نئے قسم کے لوگ ہوں گے، اناڑی قسم کے لوگ ہوں گے، جن کو کسی بھی قسم کا کوئی ڈھنگ نہیں ہوگا جو رعیت ہے اس کو چلانے کا۔ جس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب معاملات جو ہیں حکومتی معاملات نااہلوں کے حوالے کر دیے جائیں تو پھر سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اسی طرح 13ویں نمبر پہ فرمایا کہ کفر آسان ہو جائے گا، انسان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر،
شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر، یعنی ایسی ایک کنڈیشن ہو جائے گی، اٹھے گا تو مسلمان ہے، رات کرے گا تو کافر بن کے کرے گا، پھر جب صبح اٹھے گا تو مسلمان، شام کو پھر کافر، کبھی شام کو کافر صبح کو مسلمان۔ اسی طرح 14ویں نمبر پہ فرمایا کہ ہر آنے والی ہر نسل پچھلے نسل سے بدتر ہوگی۔ جو پہلے نسل گزر چکی ہے وہ نسل جو ہے کچھ ٹھیک ہوگی، جو اس کے پیچھے اس کی اولاد آئے گی وہ اس سے بدتر ہوگی، کہیں زیادہ وہ بیکار اور بگاڑ کا جو ہے سبب بنے گی۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لوگ اسلام پر چلنے والوں پر حیران رہ جائیں گے اور وہ نئی چیزیں دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ آج سے 1450 سال پرانا دین لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو دنیا میں جدت آ چکی ہے، انہیں بھی دین کے اندر کوئی جدت کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ قتل اور غارت بڑھتی جائے گی، قاتل اور مقتول کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیوں قتل کرتا ہوں اور میں کیوں مارا جاتا ہوں، یعنی اتنا قتل عام ہو جائے گا کہ قاتل کسی کو مار رہا ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، اور جو مقتول مر رہا ہے اسے یہ پتہ نہیں کہ کس جرم کی پاداش میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، مسلمان زیادہ ہوں گے لیکن غلام ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا سے پیار کریں گے اور موت سے ڈریں گے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء کرام سے کہ صحابہ کرام ان کے ہاں سب سے زیادہ عزیز جو تھی وہ موت تھی، وہ دنیا کے لیے جیتے ہی نہیں تھے۔ وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ چلیں جنگ بدر کے موقع پہ کہ چلو تیاری کر کے پھر آ کے ان سے لڑتے ہیں، بے سر و سامان ہیں، لیکن صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تیاری کر کے پھر آئیں، تیاری تو وہ کر کے آئے جسے دنیا میں رہنے کا شوق ہو، ہم نے تو آپ کی غلامی اس لیے قبول کی ہے کہ ہمارے سر ہوں آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، دنیا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن آخری وقت میں جو ہے مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگیں گے، موت سے انہیں بہت زیادہ ڈر لگے گا۔ اسی طرح مذہب پر عمل اس آگ کے تارکول کی طرح ہو جائے گا جو چھڑی پر پھنسا ہوا ہو، یعنی ایک جو ہے انگارہ ہے مثال کے طور پہ، وہ ایک چھڑی پر پھنسا ہوا ہے، اس کو ہاتھ میں لینا کتنا مشکل ہے، اتنا مشکل دین پر عمل کرنا ہو جائے گا۔ اسی طرح دنیا کے امیر ترین لوگ کنجوس ہو جائیں گے، اللہ نے انہیں بہت سارا روپیہ دیا، بہت سارا پیسہ دیا، لیکن ان کے دل سے اللہ تعالیٰ سخاوت جو ہے وہ ختم کر دیں گے، ان کی دل میں سخاوت نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی ایک نشانی بیان فرمائی گئی کہ عمر سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے، یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وقت کیسے گزر رہا ہے۔ کل ہم نے جو ہے چاند دیکھا تھا پہلی محرم الحرام کا، پھر ابھی سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، پھر محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا، یعنی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، وقت کے اندر جو برکت ہے وہ برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح مسلمان ہر عمل میں کافروں کی پیروی اور اطاعت کریں گے۔ اب ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ ہم ہر حال میں جو کفار کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ آپ جو ہے کفار کی تابعداری کرو گے، یہود کی آخری وقت میں جو لوگ آئیں گے وہ کفار کی تابعداری کریں گے، یہود کی تابعداری کریں گے، شبرم بے شبرن، ذراعم بے ذراعن، حتی لو دخلوا جحر ذب لتتبعوہ، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک جو گو ہوتی ہے اس کی جو سوراخ ہوتا ہے، وہ جو اس کا گھر ہوتا ہے اس میں داخل ہوگا تو مسلمان بھی اس کے پیچھے اس میں داخل ہوں گے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو اس طرح ماں کے ساتھ جو ہے زنا کریں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی نشانی فرمائی گئی کہ عرب کی مٹی وسیع ہوگی اور مدینے کی آبادی بڑھ جائے گی۔ اور اسی طرح لوگ زکوٰۃ لینے کے اہل نہیں ہوں گے پھر بھی زکوٰۃ مانگیں گے،
زکوٰۃ ان پر خود پر واجب ہو چکی ہے، وہ خود زکوٰۃ دیں، حالانکہ وہ خود لیں گے۔ ابھی آپ معاشرے میں دیکھیں، بہت سارے مالدار موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا ہے، کس کے پاس 40 ایکڑ زمین موجود ہے، کس کے پاس 40 بکریاں موجود ہیں، کسی کے پاس 30-40 گائیں موجود ہیں، کسی کے پاس 5-6 اونٹ موجود ہیں۔ وہ خود اس کیفیت میں ہے کہ خود زکوٰۃ دیتا، لیکن خود زکوٰۃ نہیں دیتے، اور لوگوں سے وہ جو خیرات کا زکوٰۃ کا مال آتا ہے وہ لینے کے لیے ترستے ہیں کہ کس طرح ہمیں یہ مال مل جائے۔ بہت بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال کسی غریب کے گھر نہ پہنچے، ہمیں ملے، یعنی زکوٰۃ کے اہل نہیں ہوں گے وہ بھی زکوٰۃ لینے کے پیچھے بھاگتے پھریں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ سجتی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، مطلب یہ ہے کہ کپڑے اتنے نازک ہوں گے کہ جسم جو ہے وہ جسم کی طرح نظر آئیں گے، یعنی بالکل باریک کپڑے کہ جن سے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ بالکل اس سے ظاہر ہوگی، اور جو اس کی جسم کی چال چلت ہے وہ ساری کی ساری اس سے ظاہر ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں خصوصاً شہروں کے اندر تو یہ فیشن عام ہو چکا ہے کہ کپڑے اتنے باریک پہنے جاتے ہیں کہ جن سے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ ساری کی ساری ظاہر ہوتی ہے، حالانکہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ زنا آسان ہوگا اور زنا کے اسباب میں اضافہ ہو جائے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا۔ زنا آسان ہے، 500 روپے دیے کسی کو، 1000 روپے دیے اور زنا ہو گیا، لیکن نکاح کرنا اتنا مشکل کر دیا گیا کہ غریب آدمی وہ نکاح کیسے کرے؟ اگر وہ مثال کے طور پہ چوہاروں پہ اگر نکاح کرتا ہے تو لوگ اس کو تانے مار مار کے اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ نکاح انتہائی مشکل ہو چکا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے کم از کم 5 لاکھ 10 لاکھ روپے ہوں تب جا کے نکاح ہو، زنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی، لوگوں کو دنیا کا علم ہو جائے گا، مگر جہالت کی وجہ سے دینی علم سے جاہل ہوں گے۔ دنیا میں تو دنیاوی جو علوم ہیں ان میں تو انہیں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل ہوں گی، لیکن جو دینی علم ہے وہ ان کو نہیں آئے گا۔ ابھی آپ ہمارے وزیر مشیر دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے تو شاید ان کا کوئی مقابلہ کر سکے، لیکن دینی جب مسئلہ آتا ہے کہ ایک سورت اخلاص بھی انہیں اچھے طریقے سے نہیں آتی۔ ملک کا وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، اسے اتحیات نہیں آتی، اسے ایک چھوٹی سی سورت نہیں آتی، اسے آیت الکرسی نہیں آتی۔ تو یہ علم کی کمی اور جہالت کی زیادتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ دنیاوی علم حاصل کرنا وہ علم نہیں، وہ فنون ہے، لیکن جو مثال کے طور پہ دینی علم ہے، اصل دینی علم ہوتا ہے، اور اس سے ہم جاہل ہیں اور دنیاوی علم حاصل کر لیا اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ بن گئے، پڑھنا نماز نہیں آتی۔ اسی طرح فرمایا کہ بے حیا عورتوں اور آلات موسیقی جو ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا، عورتیں بے حیا بہت ہو جائیں گی۔ آپ شہروں میں دیکھیں، اللہ رحم فرمائے کس طرح کا ماحول بن چکا ہے، اور اسی طرح موسیقی جو ہے ان کے آلات بھی بہت ہو جائیں گے۔ موسیقی کے آلات ابھی کتنے آ چکے ہیں، یہ تمام کی تمام قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی نشانی آتی ہے کہ ایسے لوگ جو بکریوں کے چرواہے ہوں گے وہ بڑی بڑی عالیشان محلات بنائیں گے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں جن میں اکثر ظاہر ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔